بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اذن کے بنیادی معنی اعلان کے ہیں، اذان، مؤذن اسی سے ہیں، نیز اس کے معنی اجازت کے بھی ہیں اور علم کے بھی۔ اذن اللہ کے معنی اللہ کا علم بھی ہیں۔ جب ایک حکم مستقل طور پر دے دیا جائے اور وہ غیر متبدل ہو تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہی کیفیت اجازت کی ہے۔ جب کسی بات کی اجازت مستقل طور پر دے دی جائے تو وہ ہماری اصطلاح میں قانون کہلائے گی۔ قرآن کریم میں اذن اللہ کی اصطلاح انہی معنی میں آئی ہے۔ مثلا سورہ حج میں ہے، یہ 39 نمبر آیت ہے اس کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر مظالم توڑے گئے ہیں اور ان مظالم کی انتہا یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ وہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں لیکن مخالفین نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ ایک لشکر جرار لے کر ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کو بھی اجازت، اذن دی جاتی ہے کہ یہ ان کے خلاف لڑے۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی یہ اجازت نہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھی اور نہ ہی وقتی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اور جہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ یعنی یہ اجازت وقتی نہیں بلکہ ان حالات سے مشروط مستقل تھی۔ بالفاظ دیگر صورت یہ نہیں ہوگی کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں تو مسلمان اللہ سے درخواست کریں اور اس کی طرف سے اجازت ملے تو پھر وہ تلوار اٹھائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب جماعت مومنین نے جنگ خیبر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کے کھجوروں کے ان درختوں کو کاٹا جو لڑائی کی راہ میں مزاحم ہو رہے تھے، جہاد میں مزاحم ہو رہے تھے، تو قرآن نے کہا کہ تم نے یہ کچھ باذن اللہ کیا تھا۔ یہ حشر کی 5 نمبر آیت۔ حالانکہ قرآن میں ان کے اس وقت ایسے کرنے کے لیے کسی الگ اجازت، اذن کا کہیں ذکر نہیں، تو یہ کیا ہوا باذن اللہ؟ یہ جو جہاد کا حکم ہوا، جو جہاد کی اجازت ملی، تو یہ اس کے اندر آئے گا۔ درختوں کا کاٹنا، جو چیز بھی مزاحم ہو رہی ہے جہاد کرتے ہوئے اس کو ختم کرنا، رستے سے ہٹانا، یہ ہمارے بھی عام طور پر ہوتا ہے۔ جب فوج ایڈوانس کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی پل کو اڑانے کی تو پل اڑا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بند توڑنا مقصود ہوتا ہے تو اس بند کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر گھنے جنگل ہیں، بہت باغات ہیں، دشمن اس میں چھپا ہو سکتا ہے، اس پر بمباری کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ جہاد کے حکم میں شامل ہوگا۔ اس کے لیے الگ سے حکم کچھ جاری نہیں ہوگا کہ پل کو اڑانا ہے یا پیچھے ہٹتی ہے فوج، دونوں حالتوں میں پھر بھی ایسا کرتے ہیں، بارودی سنگیں بچھاتے ہیں، پلوں کو اڑا دیتے ہیں، بندوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی الگ سے حکم کی ضرورت نہیں اس کی ان کے لیے ہوگی، یہ سب کچھ جہاد کے حکم میں ہی آئے گا، تو جس کی اجازت مسلمانوں کو مل چکی تھی۔ یہ کھجور کاٹنے کا جو واقعہ معاملہ ہے تو یہ بھی اسی جہاد کے حکم کے اندر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا باذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔